آج کوئی ابو بکر پر بھونکے تو پھر ہمارے کلیجے نہیں پھٹیں گے اللہ کہ جنہوں نے دین کے لیے اس وقت سہارا دیا دین کو کہ جس وقت کوئی دین کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا, کس قدر تشدد ظلم برداشت کیا ہے. اس کے باوجود مجال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے کسی معاملے میں مداہنت تو بہت دور کی بات ہے, کسی طرح کوئی سستی دکھائی ہو. تو یقیناً سب سے پہلا کام جیسے صدیق اکبر نے اسلام کی مدد کی اور تبلیغ دین جس انداز سے آپ نے کی ہے, ہم بھی خطیب ہیں تقریریں کرتے ہیں, لیکن صدیق اکبر کی خطابت اور دنیا والے سارے خطیبوں کی خطابت صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو اس وقت کفر کے ماحول میں آپ نے دین پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. دوسرا جو آپ کا انداز اعانت تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مالی معاونت بہت کی. یہ بھی ہمارے لیے بڑا بہترین پیغام کہ آپ نے اپنے مال کے ذریعے, وہ واقعہ تم سنتے ہیں نا, وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے کہ جب آپ تبوک کے موقع پہ اپنا سارا سامان لے کر آئے, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق اور اس کے گھر والوں کے لیے خدا کا رسول بس. وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد ہیں, آپ کے بعد اب تو سب کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں. جب آپ مکے میں تھے آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. جناب صدیق اکبر نے سارا مال حضور پہ خرچ کیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ان غلاموں پر کہ جو اسلام قبول کر چکے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام, ان کو باضابطہ اپنی مالی اعانت کے ذریعے اور ان لوگوں کو, بلکہ آپ جانتے ہیں جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خریدا تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے, اس کے آقا نے کہا کتنے میں, بات بنتے بنتے بہت مہنگے داموں آپ نے خریدا. جی ہاں, تو حضور کی چاہت تھی تو اپنا سارا مال. تو یہ مالی اعانت جو تھی, تو آج کے دور میں بڑے بڑے سیٹ بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, دیندار طبقہ بھی ہے, دنیا دار طبقہ بھی ہے, اور محدود وسائل کے ساتھ لوگ بھی ہیں. یہ ذہن بنائیے کہ ہمارے مال کے ذریعے دین کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. جس نہج کرو, میں 10 روپے دے کر, میں 100 روپے دے کے, 1000 روپے دے کر, لاکھوں کروڑوں روپے دے کر صدیق اکبر کی سنت ادا کرنی ہے, میرا مال دین کی مدد کرے, میرے مال سے دین کو تقویت پہنچے, تو یقیناً یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. دوسرا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی قربانی دی. یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. ہمارے یہاں لوگ, یعنی میں یہ کہوں گا حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں, اچھا میں کیا کر رہا ہوں, میں نے نہیں سوچا. کبھی کوئی معاملہ ہو, حالات خراب ہو جائیں, ہر فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں عالم کیا کر رہا ہے, فلاں مفتی کیا کر رہا ہے, فلاں سیٹ کیا کر رہا ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی حیثیت کیا. صدیق اکبر نے جو دین کی اعانت کی ہے اس میں ذاتی حیثیت میں اپنا کردار شامل کیا. ہجرت کا موقع ہو, صدیق اکبر کا پورا گھرانہ انوالو ہو رہا ہے. صدیق اکبر رات کے حضور کے ساتھ نکلتے ہیں, غار ثور پہنچتے ہیں. آپ کے غلام عامر بن فہیرہ, میں کہتا ہوں پوری سیرت ہے عامر بن فہیرہ کی, ان کو اگر بیان کیا جائے کہ آج کے دور میں بھی لوگ چائے کے کپ پہ بک جانے والے, اس وقت 100 اونٹ کی پیشکش ہے. یعنی میں نے کہا جو صدیق اکبر کے غلام کو نہیں خرید سکا, وہ ابو بکر کی بات کرتا ہے کہ ابو بکر معاذ اللہ دین سے ہٹ گئے تھے اور ایسا ویسا. ہم نے کہا ابو بکر کا غلام وہ ہے, ساری خبریں لے کر کے اوپر جاتے اور جا کر کے بتاتے کہ آج ایسا ہوا, آج ایسا ہوا, ابھی ماحول سازگار, ابھی نکلنے کا ہے. آپ کے شہزادے یہ باضابطہ ساتھ رہا کرتے تھے اور جا کر اطلاع دیا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ذاتی حیثیت میں قربانی دی ہے. آج دین کے لیے بولنے والے بھائی فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, آپ اپنی رسپانسبلٹی بتائیے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ نے آج تک دین کو کتنا فائدہ پہنچایا, کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا, کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا. بالکل ہمارے یہاں صرف یہ کر سکتے ہیں اور یہی کیا ہے کہ فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. صدیق اکبر نے یہ کبھی نہیں کہا بھائی وہ کیوں نہیں اٹھ رہا, وہ کیوں نہیں نکل رہا, یا رسول اللہ اس کے گھر والے کیوں نہیں آ رہے. کہا نہیں آقا میں اور میرا گھر حاضر, میرا گھرانہ حاضر. تو ذاتی حیثیت میں آپ اور میں, حافظ صاحب آج میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں ہم دین کو کتنا فائدہ پہنچا. کیا کہنے شاہ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اپنے حصے کی شمع جلانی, ہاں اپنے حصے کی اینٹ لگانی ہے. بالکل اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیے اور یوں بن جائیے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کامراں بنتا گیا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے